عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاء الا المتقون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن۔ ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ محترم حضرات، آج کی ہماری یہ درس قرآن کی محفل عالم اسلام کی بڑی عظیم شخصیت اور ہندوستان کے مفتی اعظم حضور تاج الاسلام والمسلمین، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان اظہری علیہ رحمۃ الرضوان کی یاد کے حوالے سے ہم نے منعقد کی ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن کا جو سورج غروب ہو رہا تھا وہ صرف دن کا سورج ہی غروب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت بھی اس دنیا سے جا رہی تھی۔ جیسے یہ خبر عاشقان حضور تاج الشریعہ کو ملی، ہر ایک کے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، ان کے مریدین، ان کے خلفاء، ان سے عشق کرنے والے اپنے اپنے انداز میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے لگے۔ یقیناً یہ دنیا سنیت کا بہت بڑا نقصان ہے کہ حضور تاج الشریعہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور تاج الشریعہ یقیناً ایک ایسی عظیم ذات کا نام ہے کہ ایسی بڑی بڑی ہستیاں، ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بار بار نہیں بھیجتا۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سرکار حضور مفتی اعظم حضور مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ مالیگاؤں کو وہ کئی بار تشریف لائے، لیکن اتنا کرم انہوں نے کیا، مالیگاؤں پر آئے، لوگوں نے دیکھا، آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوئی، ان کا دل بھی ٹھنڈا ہوا، ان کا دماغ بھی ٹھنڈا ہوا۔ اللہ نے انہیں بڑا نوازا کیونکہ انہیں پیر مفتی اعظم جیسا ملا، اس لیے کہ مفتی اعظم سرکار کی بات اتنی اعلیٰ تھی، پوری زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے پہ ڈلی ہوئی تھی، اور جو ایک پیر کی شرائط ہونی چاہیے وہ پوری شرائط حضور مفتی اعظم ہند کے اندر موجود تھی۔ اور یہ جذبہ کہاں سے حضور مفتی اعظم ہند کو ملا؟ کہیں اور سے نہیں، بلکہ جس کی گود میں حضور مفتی اعظم ہند نے پرورش پائی تھی، اسی گود کا یہ صدقہ تھا کہ حضور مفتی اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اتنی مقبولیت عطا فرمائی۔ اور وہ شخصیت جن کی گود میں آپ نے پرورش پائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، ارشاد امام احمد رضا خان علیہ رضوان کی ذات ہے۔ اب ان کے والد محترم حضرت مولانا رضا علی خان، مولانا نقی علی خان علیہ رضوان، یہ حضور سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کے والد محترم ہیں۔ اب ان کے والد محترم مولانا رضا علی خان، تو یہ سلسلہ چلا آیا رضا علی خان کے شہزادے نقی علی خان، نقی علی خان کے شہزادے امام اہل سنت امام احمد رضا، ان کے شہزادے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا، اور انہی کے حضور اعلیٰ حضرت کے دوسرے شہزادے حضور سرکار مفتی اعظم ہیں۔ لیکن آپ ان سب کا نام اب یاد رکھیں، لیکن حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ یہ جو چاروں پانچوں نام لیے گئے، ان کی جو صفتیں تھیں ساری صفتوں کو پورے خاندان سے نچوڑ کر حضور تاج الشریعہ کے اندر جمع کر دیا گیا۔ یعنی حضور رضا علی خان کے اندر جو شجاعت تھی وہ حضور تاج الشریعہ میں عطا کر دی گئی،
نقی علی خان کے اندر جو فن تفسیر تھا وہ حضور تاج الشریعت کو عطا کر دیا گیا. امام عشق و محبت کا جو قلم تھا، جو شاعری میں چلتا تھا، جو تقویٰ میں چلتا تھا، وہ حضور ازہری میں صاحب کو دے دیا گیا. اور حضور حجت الاسلام کی جو خوبصورتی تھی وہ حضور تاج الشریعت کے اندر آ گئی. اور جو حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ تھا، جمال تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعت میں رکھ دیا تھا. یعنی تنہا ایک ذات میں ہم نے مفتی اعظم ہند کو بھی دیکھا، ہم نے حضور حجت الاسلام کو بھی دیکھا، ہم نے حضور اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھا، ہم نے مولانا رضا علی خان کو بھی دیکھا، ہم نے نقی علی خان کو بھی دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک ذات میں اتنی ساری صفتوں کو جمع فرما دیا تھا. بڑی مقدس. اب ہمارے وہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کی یاد بڑی بنائی جاتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جانے والی شخصیت بہت بڑی تھی. یہ یقیناً حضور تاج الشریعت کی ذات بہت بڑی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جتنی بار اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ میں نے 9 سال تک لگاتار بریلی شریف میں حضور تاج الشریعت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھاتے دیکھا. اور الحمدللہ ایسا پایا، یہاں تو چھوٹا ہوں بڑی بات ہو جائے گی، لیکن شریعت سے ایک بھی قدم اگر حضور تاج الشریعت کا ہٹا ہوا ہو ہم اسے پیش نہیں کر سکتے. بلکہ اپنے تو اپنے آج ہی کی خبر ہے، غیر بھی حضور تاج الشریعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعت کا مثال پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. غیر بھی آج کہہ رہے ہیں، ان کا بھی بیان آ رہا ہے. یہ حضور تاج الشریعت کی ذات بڑی تھی. اور ہر دن حضور تاج الشریعت کے مکان پر آ کر کوئی نہ کوئی انسان ضرور بضرور آ کر کافر حضور تاج الشریعت کے ہاتھ پر مسلمان ہو ہی جایا کرتا. یہ حضور تاج الشریعت کی ذات تھی. اور یہ ذات ایسی تھی کہ یہ بچپنے سے لے کر انتقال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں کی بڑی محبت پیدا فرمائی تھی. یہی وجہ ہے کہ جہاں چلے جاتے تھے انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا تھا. اور وہ تو چھوڑیے، ابھی وصال جب ہوا حضور تاج الشریعت کا، جو ہندوستان کے سابق وزیر رہ چکے ہیں ان کے لڑکے نے یہ بیان دیا کہ میں نے اتنا بڑا مجمع اپنی عمر میں آج تک نہیں دیکھا. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہے. اب جو لوگ سیاست میں رہ کر مجمع میں رہے انہوں نے اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا. بریلی کی گلیاں تنگ ہو گئی، بریلی کی زمین تنگ ہو گئی. اللہ رب العزت نے کہاں سے اتنی مخلوق کو وہاں پر بھیج دیا. یہ اللہ رب العزت نے جو مخلوق میں حضور تاج الشریعت کی محبت رکھی تھی، آج وہی محبت ظاہر ہو گئی. ایک وقت تو وہ تھا جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ اٹھایا گیا. ان جنازے میں ان گنت لوگ تھے، بے شمار لوگ اس جنازے میں موجود تھے، لیکن تاریخ انسانی کا وہ اتنا بڑا جنازہ تھا کہ لوگ اسے شمار نہیں کر پا رہے تھے کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. لیکن وہ جب جنازہ ڈھونڈ سے نکلا، ایک عاشق کا جنازہ تھا. اور جیسے عاشق کا جنازہ ہوتا ہے، جب اس شان سے اس کا امام احمد بن حنبل کا جنازہ نکلا تو صرف وہ جنازہ دیکھ کر تقریباً 20,000 لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا. یہ امام مالک رضی اللہ. پھر ہمارے علماء نے بیان کیا کہ حق اور ناحق کا فیصلہ نہ تقریروں سے لگایا جائے، نہ جبے کبے سے لگایا جائے، نہ مسندوں سے لگایا جائے، بلکہ حق اور ناحق کا فیصلہ اس وقت کیا جائے جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں اگر عوام کا ٹھاٹے مار کر سمندر آ جائے، سمجھ جاؤ کہ یہی حق ہے. اس لیے کہ علماء بیان فرماتے کہ جس جنازے میں 3 صف ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ جنازے والے کی مغفرت کر دیتا ہے. یہاں تو 3 صف نہیں تو یہاں تو کتنی صفیں لگی ہوئی، کتنی صفیں یہاں لگی تھی. بلکہ اگر کسی اللہ کے ولی نیک بندے کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے، پڑھنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیا کرتا ہے. یہاں دیکھیے حضور تاج الشریعت کے صدقے میں رہے دنیا میں تو لوگوں کو شریعت 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 بتاتے رہے دنیا میں تو لوگوں کو طریقت کی تعلیم دیتے رہے دنیا میں تو نماز کی طرف بلاتے رہے، ساری چیزوں کی طرف بلاتے رہے. لیکن جب دنیا سے گئے بھی ہیں اپنے مریدوں کی مغفرت کروا ہی کر دنیا سے گئے. یہ ایسے پی رہے ہو تو ایسے ہو کہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے جنازے میں اتنی کثیر تعداد پہنچی، ہر پیر ہر مرید
इसी मकसद से तो पीर से बैत होता है कि मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो सियाकार हूं, पता नहीं मेरी मगफिरत हो ना हो, लेकिन मेरे पीर तो बड़े आला है, उनकी वजह से मेरी मगफिरत हो जाएगी। अब जब ये सोचो और ये हदीस का टुकड़ा देखो कि अगर कोई नेक बंदे की नमाज पढ़ता है तो उस नेक बंदे की नमाज जनाजा पढ़ने की बदौलत अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है, उसकी मगफिरत फरमा देता है। अब हुजूर ताज शरिया एक आम रिपोर्ट के मुताबिक वल्लाहु ताला अलम की सवाब एक जो कहा जा रहा है तकरीबन 1 करोड़ लोग जनाजे में शिरकत की। हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा मजमा किसी के जनाजे में शरीक नहीं हुआ। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं अभी 4 बजे हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खाज़मी अलैहि आज़मी दामत बरकातुहुल कुद्सिया का मैंने भी बयान सुना, हजरत ने भी यही फरमाया कि तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ का मजमा वहां पर मौजूद था। ये हर दिल अजीजी, ये हर किसी के बस में आने वाली बात नहीं, ये मिन जानिबिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे देता है ये उसी को मिलता है, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिसे फजल दे देता है उसे ऐसी मकबूलियत अता की जाती है। अभी आपने सुना ना हमारे इमाम साहब से कलाम, चल दिए तुम आंख में अश्कों का दरिया छोड़कर, रंज फुरकत का हरी सीने में शोला छोड़, ये उन्हीं का कलाम है और उन्होंने बहुत पहले ही लिखा। लेकिन हुजूर ताजुल शरीयत की जात ऐसी है कि इस दुनिया से जाने से पहले ही पहले उन्होंने कई बार अपने जाने के बारे में मुरीदों को कह दिया। एक मर्तबा फरमाया था, कश्ती मेरी हयात की अब तो किनारे लग गई, कहती है मुझसे जिंदगी अब तो मैं ये गवाह दूं, अब तो और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाए हर एक कादरी के लिए। ये हुजूर ताजुल शरीयत की जात है कि जिस जाविये से हम देखें, अगर एक आलिम की हैसियत से देखें तो वो फिलहाल सबसे आला नजर आते हैं, एक मुफ्ती की हैसियत से देखें तो सबसे आला नजर आते हैं, और हम एक नात लिखने वाले शायर की हैसियत से देखें तो अपने जमाने के सबसे आला नजर आते हैं, एक दरसगाह में बैठने वाले मुदर्रिस की हैसियत से देखें तो सबसे आला नजर आते हैं। बल्कि हम लोगों ने बुखारी शरीफ, अल अशबाह वन नज़ाइर, तहावी शरीफ और भी कई किताबें तफसीरात अहमदिया वगैरह हम लोगों ने हुजूर ताजुल शरीयत से सबकन हर दिन हम लोगों ने किताबें पढ़ी और हम लोगों ने देखा हुजूर ताजुल शरीयत का अंदाज गुफ्तगू, अंदाज तकल्लुम, अंदाज समझाना इतना अच्छा होता था कि कोई भी तालिब इल्म ये नहीं चाहता था कि हज़रत के पास 1 घंटा बैठे, हर तालिब इल्म ये चाहता था कि हज़रत के पास हम 10 घंटा बैठे रहे और हज़रत बोलते और हम सुनते रह जाए। इसलिए कि एक अल्लाह वाले के चेहरे की जियारत करना अल्लाह का दीदार है, एक अल्लाह वाले के चेहरे का दीदार करना ये अल्लाह का दीदार करना है, और एक अल्लाह वाले से मुसाफा करना ये अल्लाह से मुसाफा करने के बराबर है। और वो जिसे देखे और देखने के बाद अल्लाह की याद आ जाए, समझो वही सच्चा पक्का हक पर रहने वाला आलिम दीन है। और हुजूर ताजुल शरीयत का ये वस्फ सबसे ज्यादा आया था। आप ऐसे हसीन और जमील थे, इतने खूबसूरत थे आप, बल्कि आपके जद्द आला हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा जो हुजूर आलम के बड़े शहजादे हैं, वो इतने खूबसूरत, इतने हसीन और जमील थे। बताया ये जाता है कि अगर आप अनार का जूस पिया करते थे लाल रंग का, जब उसे पीते थे तो यहाँ से नीचे आकर दिखाई देता था। आप इतने खूबसूरत थे, इतना आपका चेहरा और इतना रंग आपका खिलता हुआ था। आपने बहुत सारी हसीनों को देखा होगा, खूबसूरत लोगों को देखा होगा, लेकिन वो दूर से बड़े अच्छे लगते हैं। ये जैसे जैसे उनसे करीब जाओ फिर वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन यहाँ तो मामला ऐसा है, दूर से देखे तो अच्छे, करीब आ जाओ तो और ज्यादा अच्छे। करीब आ जाओ तो दिल चाहता है कि उन्हें देखते रह जाए, दिल चाहता है कि उनके पास बैठे रह जाओ। ये करके हुजूर ताजुल शरीयत की थी। हमने से बहुत सारे लोगों ने बार बार देखा होगा, लेकिन ये किस्मत की बातें हैं कि जिन्हें शर्फ मिला उन्होंने देखा। तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इतने खूबसूरत थे। एक मरतबा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आगरा के स्टेशन पर तशरीफ ले जाने वाले थे। वहां पर आगरा पर अंग्रेज लोग भी बेशुमार आते जाते रहते हैं। इतनी मुसलमानों की भीड़ वहां पर थी आगरा के रेलवे स्टेशन पर। अंग्रेजों ने पूछा कि भाई किसका इंतजार है, कौन आ रहा है? वो अपने ढंग से उन्होंने कहा कि मोहम्मदन यहाँ इतने क्यों है, क्यों आना चाहते हैं, किसका इंतजार है?
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مولانا ہیں بریلی سے آ رہے ہیں، ہمارے اسلامک دھرم کے بڑے ہیں، وہ آنے والے مسیح کو انہیں کو دینے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، حضرت آ گئے۔ اب جب حضرت آئے، حضرت کو ریسیو کر لیا گیا، لیکن اس وقت وہ انگریز خاموشی میں صرف حضرت ہی کو تک رہا تھا، وہ بھی انگریز، اس کا بھی رنگ اور حضرت کا بھی رنگ، لیکن جس رنگ پر اللہ کا نور آتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جو ایسے ہی رنگ والا ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اگر بلال جیسے رنگ والا ہو لیکن اللہ کا نور اس کے چہرے پر، تو وہ بھی اتنا اعلیٰ بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنا ہی ان پر کرم کرتا ہے کہ وہ خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دیتے ہیں۔ یہ بلال کا رنگ اتنا، اللہ نے جیسا اپنے گھر کا رنگ رکھا، اللہ نے جیسے اپنے گھر کے رنگ کو پسند فرمایا، اللہ کے گھر کے کپڑا، گھر پر جو کپڑا لگا ہوا ہے گلاف جسے کہتے ہیں اس کا جیسا رنگ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے محبوب بلال کو ایسا رنگ عطا فرمایا۔ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ وہ انگریز کھڑا ہو کر غور سے دیکھ رہا تھا حضور حجت الاسلام کو، اب اس کے اندر کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، زیر و زبر اوپر نیچے ہو رہا ہے، فوراً بھاگتا ہوا آیا، آ کر حضور حجت الاسلام کے قدموں کو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ جس قوم کے حامد کا یہ عالم ہے اس قوم کے محمد کا کیا عالم ہوگا، میں بھی پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ ہمارے علماء تھے کہ جو سراپا حجت تھے، کچھ نہیں کہا زبان سے، کوئی دین کی بات نہیں کی، کوئی تعلیم نہیں دی، کچھ نہیں، صرف اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ یہی جمال، یہی پرتو، یہی جھلک حضور تاج الشریعہ کے اندر نظر آتی۔ جہاں جاتے تھے بار بار ہم سنتے فلاں شخص مسلمان ہو گیا، فلاں شخص مسلمان ہو گیا، فلاں شخص مسلمان، اتنے مسلمان ہوئے حضور تاج الشریعہ کے دستے حق پرست پر کہ انہیں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ان گنت لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا بہت اہم وصف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ایسی جو ہے خاص بندوری کو عطا کیا ہے۔ ماضی قریب میں، ابھی قریب میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری، اور ابھی جو مستقبل آنے والا ہے بظاہر تو ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی۔ یقین جانیے آپ خود بھی سوچتے ہوں گے کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نکھارا کیوں تھا۔ جب آپ جامعہ ازہر مصر پڑھنے کے لیے گئے تو پورے جامعہ ازہر مصر میں آپ کو 1 نمبر پر فراغت عطا کی گئی، اور وہ فراغت ایسے ہی نہیں دی گئی، سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کے جو سب سے بڑے وائس چانسلر تھے اور بچوں سے سوال کر رہے تھے اور بچے سوال کر رہے، لیکن حضرت کا جو سبجیکٹ تھا وہ الگ تھا، لیکن ایک بچے سے جب سوال کیا گیا اس نے وہ جواب نہیں دیا، لیکن وہ حضرت کا سبجیکٹ نہیں تھا، پھر بھی حضرت نے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، تو حضرت کو اجازت دی کہ حضرت نے اس کا جواب دیا، اور اتنے اچھے انداز میں جواب دیا سارے بچے وہاں حیران رہ گئے۔ وائس چانسلر نے پوچھا کہ آپ نے یہ جواب کہاں سے دیا، جبکہ آپ کا تو یہ سبجیکٹ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں نے اپنے دادا جان مولانا احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ کی کتاب میں اس کا جواب پڑھا تھا، اور وہی پڑھی ہوئی چیز میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یعنی یہ حضور اظہری میاں صاحب قبلہ، اس بنیاد پر حضور اظہری میاں صاحب قبلہ کو وہاں پر 1 نمبر کا فارغ التحصیل قرار دیا گیا، اور 1 نمبر پر آپ کی فراغت ہوئی، اور اس کے بعد فراغت کے 40 سال کے بعد دوبارہ جب آپ جامعہ ازہر تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ دیا گیا، اور فخر ازہر کا ایوارڈ بولا تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ فخر ازہر کا ایوارڈ نہ جانے معلوم ہونے پر وہاں ایسا پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 3 سے 3.5 یا 4 لاکھ سے وہاں طلبہ پڑھتے ہیں، اور اپنے اعتبار سے وہ ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں، اور وہاں کا جو اپنا ہاسٹل ہے وہ الگ، یعنی اتنی بڑی تعداد میں دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر اتنے طلبہ پڑھتے، اتنے طلبہ کے درمیان اگر کوئی ہندوستان کا اجمی عربی بھی نہیں جو عرب کا رہنے والا نہیں، اگر اجمی عربیوں میں اتنے اعلیٰ مقام پر آ جائے تو یہ مفتی اعظم کا کرم، اعلیٰ حضرت کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ اسے مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت کی نظریں خاص تھی کہ وہ ان کی تربیت بچپن ہی سے ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اظہری میاں صاحب اللہ فارغ ہو کر جامعہ ازہر سے آئے،
سارے علماء لانے کے لیے گئے اسٹیشن پر، لیکن حضرت مفتی اعظم نہیں پہنچے. لوگوں نے پوچھا کیوں آپ نہیں جا رہے؟ کہنے لگے جامعہ ازہر کا ماحول بڑا خراب ہے، جو بھی جاتا ہے بدل جاتا ہے، اس کی داڑھی کم ہو جاتی ہے، وہ شریعت کے مطابق داڑھی نہیں رکھتا. پہلے جا کر دیکھ کر آؤ کہ اختر میاں واقعی میں شریعت کے پابند رہ کر آئے ہیں یا پھر کچھ خدا نہ خاصہ کوئی بات ہو گئی ہے. لوگ آئے، آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دوڑے دوڑے مفتی اعظم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضرت وہ تو بالکل پہلے سے بھی زیادہ اچھے مرتبہ یہاں تشریف لا رہے ہیں، آپ چلے دیکھیں ان کو. جب حضور مفتی اعظم نے دیکھا اختر میاں نہیں بلکہ ازہری میاں علامہ اختر رضا نظر آ رہے تھے، حضور مفتی اعظم نے اسی وقت اپنی ساری چیزیں انہیں عطا فرما دی تھی. یہ تھی. لیکن اور ایک چیز یہ بھی حضور ازہری میں صاحب کی بلا کی کہ جب آپ جامعہ ازہر پڑھ ہی رہے تھے اسی وقت آپ کے والد محترم کا بریلی میں انتقال ہو گیا تھا. حضرت حضور مفسر اعظم ابراہیم رضا خان علیہ رحمۃ. لیکن جب ان کا انتقال ہوا حضور ازہری میں صاحب وہیں تعلیم حاصل کر رہے تھے، پڑھتے جنازے میں شرکت نہ کر سکی. جب آپ کی فراغت تب واپس آئے پتا چلا ان کے مفتی اعظم حضور سرکار عالم جو تربیت دے رہے تھے اپنی تربیت میں صحیح جا رہے تھے. اس لیے کہ اگر ایک والد کا انتقال ہو گیا تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اسلام کو نہیں بچایا گیا، اس کے لیے علم نہیں سیکھا گیا تو نہ جانے کتنے لوگ اسلام کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے، پھر اس کا وبال کس کے اوپر جائے گا. اس لیے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے حضور تاج الشریعہ نے اسی چیز راستے کو اختیار کیا کہ لوگوں کا ایمان بچا لیا جائے، تعلیم حاصل کر کے وہ اہم ہے. اس ایسی چیز پر ہزاروں والدین قربان کر دیے جا سکتے ہیں. آخری بات بہت اہم بات، فی زمانہ ہمارے درمیان علماء دو طرح سے. ایک علماء وہ ہیں جو عزیمت پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو شریعت ہے بالکل اس میں تھوڑی بھی لچک لانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں. اور ایک ہمارے درمیان علماء وہ ہیں جو ماحول کو دیکھ کر تھوڑی سی لچک لے کر آ جاتے ہیں، وہ بھی جائز ہے بالکل. لیکن یہ عزیمت کا حصہ اگر کسی کے کو اللہ نے عطا فرمایا تو یہ خانوادہ رضویہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیمت ہی عظیمت عطا کی. حضور اعلیٰ حضرت بھی عظیمت ہی پر رہے، حضور مفتی اعظم بھی تو عظیمت ہی پر رہے، اتنا عظیمت پر رہے کہ جب حج کے لیے بھی گئے تو بغیر فوٹو کے انہوں نے حج رسول اللہ کی سعادت حاصل کی. یہ حضور مفتی اعظم ہند ہے. اتنا عظیمت پر انہوں نے عمل کیا حضور مفتی اعظم ہند نے کہ جب نسبندی کا فتویٰ دیا گیا، سارے دارالعلوم دیوبند وغیرہ کے لوگوں نے بھی فتویٰ دیا نسبندی کروا لیا، لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آیا حضور مفتی اعظم نے کہا کہ نہیں، میں فتویٰ دوں گا ہی نہیں، شریعت نہیں بدلے گی، لیکن وقت کے لوگوں کی حکومت اللہ ضرور بدل دے گا. اور اس مرد کلندر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، کچھ ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت ہی کو بدل دیا. یہ مفتی اعظم ہند، انہوں نے اپنے فتوے کا کبھی سودا نہیں کیا، فتویٰ انہوں نے بیچا نہیں کبھی، جو فتویٰ دیا ان کی زندگی سے جھلک رہا تھا. یہ حضور مفتی اعظم کی ذات تھی اور یہ عظیمت ہی پر تھے. اور وہی تقویٰ، وہی طہارت، وہی عظیمت، وہی ساری باتیں، وہی روح، وہی دبدبہ، وہی جلال، ساری باتیں اگر کسی کے اندر تھی تو ہمارے علاقے کے پیر حضور تاج الاسلام والمسلمین بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری دعوت برکاتہ القدسیہ میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے صدقے و خیر میں ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور تاج الشریعہ کو پرورش عطا فرمائے. اور یقیناً یہ بڑی نقصان کی بات ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بریلی شریف پر کرم کی نظر فرمائے، اہل سنت پر کرم کی نظر فرمائے کہ کوئی ایسا مرد کلندر پھر سے ظاہر ہو جائے کہ جو اہل سنت جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرے. ہمارے لیے حضور تاج الشریعہ کا یہ وصال ایک بہت اہم ہے. کہاں لوگ کہتے تھے
کہ مسلمان متحد نہیں ہو سکتے، سنیت متحد نہیں ہو سکتی، لیکن حضور تعالی شریعت کا جنازہ ہمیں بتا رہا ہے کچھاچا کے لوگ بھی وہی تھے، بڑائی کے لوگ بھی وہی تھے، ماہرہ کے لوگ بھی وہی تھے، بریلی کے لوگ بھی وہی تھے، اجمیر شریف کے بھی لوگ وہی تھے، کالدی کے بھی وہی تھے، مسولی کے بھی وہی تھے، پیلی بھیت کے بھی وہی تھے، البلگرام شریف کے بھی وہی تھے، جتنی خانقاہیں تھی بڑی سارے کے سجادہ نشین وہیں پر تھے. اب وہ حضور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تھے. حضور تاج الشریعہ نے زندگی میں جو کام کرنے کی کوشش کی وہ کام آس پاس کے لوگوں نے نہیں کرنے دیا، لیکن وہ چلے گئے تو جاتے جاتے یہ بتا کے گئے میں زندگی میں جو کام نہ کر سکا میرے جنازے میں وہ کام کر کے دکھا دیا، اس لیے اب میرے جنازے میں آنے والوں جب تم یہاں آ چکے ہو اب یہاں سے کبھی الگ مت نہ ہونا. بریلی کل بھی تمہارا مرکز ہے، آج بھی تمہارا مرکز ہے، اس مرکز کو تمہاری ضرورت ہے، آج آؤ اس مرکز کو اپنا لو. آج بھی ہم اس مرکز کو اپنا لیں گے تو سنیت پھر سے وسیع بہار آ جائے گی. اس لیے اس بہار کو دکھانے کے لیے یہ حضور تاج الشریعہ کا جنازہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے کہ سارے لوگ وہاں اختلافات بھلا کر اپنے آنسوؤں کی سوغات اس عظیم مرد کلندر کے جنازے کو پیش کر رہے تھے. اس لیے دنیا میں انہوں نے جس کی تمنا لی اس کی آخرت میں انہوں نے جنازے میں وہ چیز ان کے خواب کو کی تعبیر جنازے میں ظاہر ہو گئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اور بھی مضبوط خواب بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو قصداً سامعین جو بگڑتی ہوئی اللہ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و خیر میں معاف فرمائے.